آئیے ان کی زندگی کے بارے میں مزید جانتے ہیں۔ علامہ صاحب ماشاءاللہ آپ کی تعلیمی ایکٹیویٹیز بہت رہی ہیں، تو تعلیم کے ساتھ ساتھ پڑھنے کے ساتھ ساتھ کوئی کھیل کود کے بھی مشاغل ہوا کرتے تھے؟ جی بچپن میں جس طرح نارمل بچے جس طرح سب کی شوق ہوتے ہیں، جی جی ہم لوگ بھی ظاہری بات ہے ہمارے سب سے قریب تو مارکیٹ ہوا کرتی تھی، جس پہ ہمیں بڑی بچپن میں ڈانٹ پڑا کرتی تھی۔ گھر کے بالکل چند قدم میں شادمان مارکیٹ معروف ہے، اس کے بالکل سامنے ہمارا گھر ہوا کرتا تھا، بھائی گھر وہی ہے۔ تو اس دور میں یہ ویڈیو گیمز ہوا کرتی تھیں، جی جی جو سکرین پہ، آج کے بچے تو اس چیز سے واقف نہیں ہیں، آج تو ہر بچے کے ہاتھ میں اپنا اپنا موبائل ہے، لیپ ٹاپ ہے، جی جی ٹیب ان کے اپنے اپنی ذاتی ہے، تو وہ ٹوکن ملا کرتے تھے۔ اس بات پہ ہمیں بڑی ڈانٹ پڑا کرتی تھی والدہ محترمہ سے، ہم گھنٹوں ہم نے چلے جانا، نہ موبائل کا دور تھا، تو اس طرح کا رابطے کا بھی کوئی سلسلہ نہیں ہوا کرتا تھا۔ وہ اس میں بڑا ہمیں، مجھے آج بھی یاد آئی آپ کی بات سنتے ہوئے کہ ہمیں جو ڈانٹ پڑا کرتی تھی وہ اسی بات سے پڑا کرتی تھی۔ باقی جو ایکٹیویٹیز ہیں جس اسکول میں ہم پڑھا کرتے تھے، اس وقت کے بڑے ترین اسکولوں میں اس کا شمار ہوتا تھا ایریا وائز، رقبے کے لحاظ سے۔ آج کل تو لوگوں نے گھروں میں اسکول کھول لی ہیں، ہر گلی میں 4 اکیڈمیز کھل گئی ہیں، 4 اسکول کھل گئے ہیں، بچوں کو 4 منزلہ بچوں کو ہم وہ ماحول ہی نہیں فراہم کر سکتے کہ جو آپ کو ان حرافات اور لغویات سے دور رکھ سکے۔ بچوں کی کوئی جسمانی ورزش ہو تاکہ ان کی ایکٹیویٹی ہو، وہ تھکے مندے گھر آئیں، اپنے کام سے فارغ ہوں اور جلدی اپنے بستر میں کھیل کے میدان ختم ہو گئے جی۔ ہمارے اسکولوں میں تو بہت بڑے میدان ہوا کرتے تھے۔ فٹ بال جو تھا وہ میرا پسندیدہ وہ کھیل ہوا کرتا تھا، اور میں وہ اس کے اندر بیک پہ جو گول کیپر سے آگے پوزیشن ہوتی تھی، میرا وہ پسندیدہ وہ جو میری جگہ ہوا کرتی تھی، تو ہم بڑا ریگولر فٹ بال کھیلا کرتے تھے۔ پھر اس کو ہم نے جاری بھی رکھا، عمر کے ایک خاص حصے تک اس کو ہم کھیلتے بھی رہے، کالج تک بھی کھیلتے رہے، کالج لیول پر بھی کھیلا، اس کے بعد بھی جاری رہا۔ لیکن کرکٹ میں بھی اتنی دلچسپی نہیں تھی، لیکن ہم نے کھیلی کافی، محلہ لیول پہ ہم نے کھیلی، جو محلے کے آپ کے دوست ہوتے ہیں وہ اس لیول پہ ہم نے کھیلی، لیکن ایز اے ہابی، ایز اے مشغلہ۔ اچھا ایک اور میں دلچسپ بات بتاؤں کہ معروف ہے والد گرامی کے حوالے سے کہ والد گرامی بہت مشہور تیراک تھے اور گھڑ سوار تھے۔ مجھے یاد آیا کہ ہم چھوٹے تھے، ظاہری بات ہے میں 5th کلاس میں بھی پروموٹ ہوا تھا جب والد گرامی کا حادثہ ہو گیا۔ ہمارے اپنے ذاتی گھوڑے ہوا کرتے تھے، ریس کورس پارک تو بعد میں بنا، یہ ریس کورس کلب ہوا کرتا تھا۔ جو شوقین تھے گھڑ سواری کے لوگ، ان کے وہاں پہ گھوڑے، مجھے یاد ہے میں اور ابتسام بھائی اور ہشام بھائی جو مجھ سے بھی چھوٹے ہوا کرتے تھے، ہم تینوں بھائی گھڑ سواری جو ہے وہ والد گرامی کے ساتھ جایا کرتے تھے۔ اس مشغلے کو بھی میں نے ایک خاص حد تک جاری رکھنے کی کوشش کی، والد گرامی کے بعد بھی ہم اس کو کنٹینیو ہم نے کیا، بلکہ میں نے پھر اپنا ذاتی گھوڑا بھی کوئی 10-12 سال پہلے خریدا، جاری رکھا، لیکن وہ نجی مصروفیات کی وجہ سے، کاروباری اور جماعتی مصروفیات کی وجہ سے اس کو پھر اب میں جاری نہیں رکھ سکتا۔ لیکن ایک گھڑ سواری بھی ایک میرے پسندیدہ مشغلوں میں سے مشغلہ رہا ہے، بڑا میں اچھا اللہ کے فضل و کرم سے گھڑ سوار ہوں۔ تیراکی ہم اسکول لیول پہ بھی کرتے رہے ہیں، ابو کی تیراکی بھی بڑی معروف ہے، بلکہ ابو کا تو ایک واقعہ بھی بڑا معروف ہے کہ جیلم جاتے ہوئے ڈرائیور کی آنکھ لگ وہ حادثے گاڑی نہر میں، وہ اللہ کے فضل و کرم سے وہ دریائے جیلم تھا، آپ تیراکی کر کے وہ باہر آ گئے، بلکہ اس کا پھر اس وقت کی گورنمنٹ نے آپ کے خلاف مقدمے بازی بھی کرنے کی کوشش کی، اس بات کو استعمال کرنے کی اپنے حق میں کوشش کی کہ وہ جو ڈرائیور تھا اس حادثے میں وہ ہلاک ہو گیا تھا، کہ وہ اس طرح کا انہوں نے کیس جو جس طرح حکومتیں بنایا کرتی ہیں۔ تو الحمدللہ ابو بھی بڑے اچھے تیراک بھی تھے، گھڑ سوار بھی تھے، تو اسی طرح وہ وراثتی طور پہ کہہ لیں یا وہ ہمارے اندر بھی پھر وہ بات آئی اللہ کے فضل و کرم سے۔ اور پھر ایک اور دلچسپ باتوں سے مجھے یاد آ گئی، ابو کو جوڈو کراٹے گیم ہوا کرتی تھی، اس کا بڑا شوق ہوا کرتا تھا کہ میرے بیٹے بھی جوڈو کراٹے میں حصہ لیں اور اس کو ہمیں والد محترم مجھے اور ابتسام کو جوڈو کراٹے کلب ہوا کرتا تھا گارڈن ٹاؤن میں، وہاں خود اپنے ساتھ بٹھا کے لے گئے، ہمارا وہاں پہ ایڈمیشن کروایا۔ کوئی 10-12-15 دن کے بعد گھر میں والد محترم نے پوچھا کہ یار کیا سیکھ کے آتے ہو، ذرا مجھے دکھاؤ۔ میں آپ کو یہاں پہ یہ بات ہی بتلاتا چلوں کہ میں اپنے والد کا 8 بہن بھائیوں میں سے، ہم 8 بہن بھائی ہیں، ان میں سے محبوب ترین بچہ ہوا کرتا تھا، پسندیدہ بچہ، لاڈ پیار بھی میرے سے ان کا بہت زیادہ۔ آپ کا انداز خطابت بھی ان کے ساتھ بہت ملتا ہے اور آپ کی شکل بھی ماشاءاللہ ان کے ساتھ بہت ملتی ہے۔ تو وہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ وہ کہتے ہیں یار یہ آپ 10-12 دن سے بیٹے جا رہے ہو، کیا سیکھتے ہو؟ ہم نے والد گرامی کے سامنے میں ابتسام بھائی کھڑے ہو گئے اپنے جوڈو کراٹے کے انداز میں، تو ہم نے لڑائی کرنی شروع کی، میں نے ابتسام بھائی کو ایک ٹانگ ماری، 2 ٹانگیں ماری، ابو بڑا خوشی سے یعنی دیکھ رہے تھے معاملے کو۔ جب ابتسام بھائی کی باری آئی کہ اب ان کا حملہ کرنے کی باری، ابو نے کہا کہ بس کھیل ختم ہو گیا، میں نے دیکھ لیا
آپ کیا کھیل. اچھا اسی میں ایک بڑا سبق آموز بات ہے جو میں آپ کے ساتھ اس کو شیئر کرنا چاہتا ہوں. ایک دن ابو ہمیں لینے آگے کلب سے, چھٹی کا ٹائم تھا. اس وقت جوڈو کراٹے کا ایک اصول تھا کہ جب آپ کلب سے رخصت ہوتے ہیں, جب چھٹی ہوتی ہے, آپ ہلکا سا رکوع کے بل جھکتے ہیں. وہ ایک ان کے لفظ ہوتے ہیں مخصوص ہے, وہ کیا کہ آپ نے ہلکا جھکنا ہوتا ہے. والد گرامی نے دیکھا کہ یہ یعنی جب ہم گاڑی میں بیٹھے تھے, ابو نے ہم سے پوچھا بیٹا یہ آپ نے اسی طرح یہ کیا حرکت آپ نے کی ہے. ہم نے بتایا کہ یہ تو ہم پہلے دن سے اس طرح ہی جس طرح انہوں نے ہمیں سکھایا ہے, جو ان کے اس کے آداب ہیں کھیل کے, داخل ہوتے وقت بھی نکلتے وقت بھی ہمیں اس طرح کرنا ہے. تو والدہ گرامی بڑا سخت ناراض ہوئے. اچھا, میں نے کہا بیٹا انسان جو ہے وہ انسان کے سامنے نہیں جھک سکتا. انسان کو اللہ نے پیدا کیا ہے اپنے سامنے جھکانے کے لیے. پھر مجھے یاد ہے کہ اگلے دن والد محترم ہمارے ساتھ دوبارہ گئے اسی کلب میں. انہوں نے کہا میرے بچے اس کلب میں آئیں گے لیکن یہ والا سٹیپ جو ہے وہ بالکل ہرگز نہیں کریں گے. تو وہ استاد نے کہا کہ علامہ صاحب, وہ ظاہر بات ابو کی شخصیت سے واقف تھا, بڑے اس نے مؤدبانہ انداز میں کہا کہ یہ ہمارا شخصیت ہے, وہ ہمارا ایک یہ وہ رول ہے, آپ کہہ لیں اس کو پریکٹس ہے, اس کو ہم نے. تو اب مجھے یاد ہے پھر ابو نے ہمیں اس کلب سے صرف اس بات پہ کہ آپ نے داخلے کے وقت اور نکلتے وقت یہ جو جھکنا ہے, اس وقت پھر ہمیں اس کلب سے اٹھوا لیا تھا. بڑی بات علامہ صاحب, بڑی خوبصورت یادیں آپ نے تازہ کی ہیں, اپنا بچپن, علامہ صاحب کی یادیں, باتیں. تعلیمی میدان سے پھر آپ آگے آئے بڑے ماشاءاللہ, پھر آپ نے عملی زندگی کا آغاز کیا. وہ کہاں سے اور کس طرح آپ نے کیا؟ تعلیمی مراحل تو انسان کے ہر ساری زندگی چلتے رہتے ہیں, آج بھی چل رہے ہیں الحمدللہ. وہ تو کسی وقت بھی انسان یہ نہیں سمجھ سکتا کہ ان کو وہ طے کر چکا ہے. تعلیمی مراحل کے دوران ہی میری شادی 21 سال کی عمر میں, چھوٹی عمر میں ہی نسبتاً معاشرے میں جو شادیاں ہوا کرتی ہیں اس لحاظ سے جلدی ہو گئی. کتنی عمر تھی؟ میری 21 سال عمر تھی. اچھا. اور میری شادی الحمدللہ میرے ماموں کے گھر ہی ہوئی. وہ حافظ محمد گوندلوی کی یعنی پوتی کے ساتھ میری شادی ہوئی ہے. ابتسام بھائی کی شادی ابو کے بڑے قریبی ایک دوست تھے ان کے گھر ہوئی. ہشام بھائی کی چچا کی طرف ہوئی. میری جو شادی ہے وہ میرے ماموں کے گھر ہو گئی. تو شادی جلدی ہو گئی. پھر شادی کے فوراً بعد ہی ابو کے ایک درینہ دوست ہوا کرتے تھے راول پنڈی میں. ابو کے زمانے سے ہی ایک انویسٹمنٹ تھی جو ان کے ساتھ کی گئی چل رہی تھی. پھر اسی انویسٹمنٹ کو سنبھالنے کے لیے پھر میں اپنی اہلیہ کے ساتھ راول پنڈی میں شفٹ ہو گیا. اچھا. پھر وہاں پہ میں کچھ وقت گزارا. ہم وہاں پہ ایک پروجیکٹ ایک بلڈنگ بنا رہے تھے. میں نے اس بلڈنگ کو مکمل کیا. پھر وہ بلڈنگ فروخت ہوئی. پھر میں لاہور میں آ گیا. پھر لاہور میں جو پبلشنگ کا ہمارا والد صاحب کا ایک ابائی یعنی ابائی اس کو کام کہہ لیں کہ ابو کا تصنیف تو ایک تھا ہی تھا, ہم اس کی پرنٹنگ اینڈ پبلشنگ کے بزنس سے بھی وابستہ رہے ہیں والد صاحب, بڑے اچھے لیول کے. پھر میں اس شعبے سے منسلک ہو گیا. 1.5-2 سال میں اس شعبے سے منسلک رہا اور بڑے اچھے لیول پہ ہم نے اس کام کو سمجھا بھی اور کیا بھی. پھر اس کے فوراً بعد جو پھر اپنی برادری کے مخصوص کام کی طرف جو عموماً شیخ برادری کا کام ہوا کرتا ہے, ہم اپنے کپڑے کی ٹریڈ میں پھر میں داخل ہو گیا. پھر 10-12 سال جو ہیں ابتدائی جو کاروبار کے ہیں وہ ہم نے کپڑے کی پراپر ٹریڈ میں کرتے رہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ابو کا جو کاروباری جو مشغلہ تھا, پتہ نہیں عام لوگ اس سے واقف ہیں یا نہیں ہیں, ابو جو تھے وہ ریئل اسٹیٹ میں اس دور سے میں بھی ریئل اسٹیٹ میں کام کیا کرتے تھے. اچھا. شادمن کالونی جہاں ہمارا گھر تھا, آدھے سے زیادہ اس کالونی کو والد محترم نے ہی کنسٹرکٹ کر کے گھروں کو بنا کے فروخت کیا ہوا تھا. پھر وہ ایک قدرتی چیز تھی, وہ ایک خاندان کی پریکٹس تھی. اس کام کو ہم دیکھتے ہوئے ظاہر بات ہے بڑے ہوئے ہیں. پھر بعد میں بھی کچھ ادھورے کاموں کو بھی مکمل کیا. یہ بھی اسی کی چین تھی جو راول پنڈی میں ایک بلڈنگ سٹارٹ کی ہوئی تھی, اس کو مکمل کیا. پھر ہم اس کاروبار سے تینوں بھائی ہم اس کاروبار سے مین اب ہمارا جو کام ہے تینوں بھائیوں کا, ہم اس کاروبار سے وابستہ ہیں ریئل اسٹیٹ کے, جس کی وجہ سے مصروفیت میں سے وقت کو نکالنا نسبتاً آسان ہو جاتا ہے. وگرنہ بہت مشکل ہے کہ آپ اس کے ساتھ اپنی صبح کسی دکان پہ بیٹھے یا دفتر میں یا فیکٹری میں اس کو چلانا, نگرانی کرنا, وہ زیادہ مشکل ہے. اچھا علامہ صاحب, حضرت علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ صرف پاکستان نہیں دنیا بھر کے اہل توحید بہت محبت کرتے ہیں. ابھی آپ نے ان کی باتیں بھی بتائیں اور پھر توحید کا ایک بڑا زبردست واقعہ بھی آپ نے سنایا. میں چاہوں گا کہ ہمارے ناظرین کے لیے کچھ آپ کے اس وقت ہوش و واس کے علامہ صاحب کے بارے میں کچھ کوئی ایسے کوئی اور واقعات اگر ہوں. اصل بات ہے 9 سال کی عمر کے بچے کے ذہن میں جتنے کو نقش رہ جاتے ہیں, مطلب وہ تو میرے ذہن میں بات ہے کہ وہ والد محترم کا جو لائبریری میں بیٹھے رہنا, وہ رات دیر تک جاگتے رہنا, فون تو واقع نہیں تھا کرتا موبائل, وہ ٹیلی فونوں کو رات صبح 3, 4, 5 بجے تک بھی سنتے رہنا, فجر کی نماز پڑھ کے سونا اور جلدی اٹھ جانا.
اس طرح کی باتیں تو میرے ذہن میں ہیں. ہاں ایک واقعہ کیا ہے، یعنی مجھے اپنے والد صاحب کے ساتھ ایک سفر یاد ہے جو 1987 میں بابا شہید کا حادثہ ہوا. 1986 میں مارچ کا مہینہ تھا. 1987 میں جب حادثہ ہوا، 1986 کے اینڈ میں مجھے والد محترم کے ساتھ، مجھے ہشام کو اور چھوٹی ہمشیرہ کو اور میری والدہ محترمہ کو بابا شہید کے ساتھ عراق کے سفر کا موقع ملا. یہ وہ سفر تھا جس کی تقریر بہت زیادہ معروف ہے، مقبول بھی اہل حدیثوں میں. میرا خیال ہے کوئی شخص کم ہی ہے جس نے وہ تقریر، چاہے وہ عربی میں ہے، جس نے وہ تقریر نہ سنی ہو. صدام حسین کی پارلیمنٹ کی وہ تقریر تھی. میں اس سفر میں والد محترم کے ہمراہ تھا. مجھے وہ یاد ابھی بھی پورا سفر میرے ذہن میں نقش ہے کہ کس طرح ہم عراق گئے، کس طرح ہمیں ویلکم کیا گیا، کس طرح ہمیں وہاں پہ پروٹوکول. مجھے یاد ہے کہ صدام حسین نے کس طرح ہمیں اپنے گھر میں مدعو کیا، اپنے محل کو وزٹ کروایا، اور کس طرح آگے پیچھے ایک بات. ظاہرہ صدام کو اس وقت ہوتی بولتا تھا. جی بالکل. وہ اس وقت کے اس دور کے مؤثر ترین دنیا کے افراد میں سے، حکمرانوں میں سے تھا. ابھی وہ اسی سفر میں ہی پھر اس نے والد محترم کو پارلیمنٹ سے خطاب کی دعوت دی. پھر آپ جب تقریر کر کے آئے، مجھے آج بھی یاد ہے جو بات بتلانا مقصود تھی کہ ہم ہوٹل کے کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے، والد محترم تشریف لائے. انہوں نے کہا بیٹا دیکھا آپ نے یہ ساری جو عزتیں ہیں، یہ جو ساری اللہ رب العزت کی طرف سے یہ جو نوازشیں ہیں، یہ کس وجہ سے ہیں؟ ہم چھوٹے تھے، ہم نے ظاہری بات ہے اس بات کو پوچھا کہ جی کیا اس کی کیا. انہوں نے کہا یہ ساری جو یہ رحمتیں ہیں اور یہ جو ساری عزتیں ہیں کہ آج وقت کے بادشاہ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اپنے لیے باعث فخر سمجھتے ہیں. اس کی صرف اور صرف وجہ یہی ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے غلام ہیں. سبحان اللہ. اس کی غلامی کی یہ وجہ ہے، اس کی یہ برکت ہے کہ آج دور حاضر کا مؤثر ترین شخص صدام حسین اس کا توتی بلا. جی ایسے ہی ہے. تو آج اللہ کے فضل سے اپنے لیے باعث فخر سمجھتا ہے کہ ہمارے ساتھ اٹھے بیٹھے. اور آج میں پارلیمنٹ سے ان کے خطاب کر کے آیا ہوں. پھر اسی سفر میں ہم بابا شہید کے ساتھ انگلینڈ بھی گئے. اسی سفر میں پھر ہم سعودیہ عرب بھی گئے. علامہ صاحب زندگی کا ایک عرصہ آپ گزار چکے ہیں ماشاءاللہ. تو کیا آپ اس لائف میں اور اتنی زندگی میں آپ پڑھے بھی، کاروبار بھی کیا، والد گرامی کی کمی کو کتنا محسوس کرتے ہیں؟ بابر بھائی میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسی کمی ہے کہ جو عمر کے ساتھ کم نہیں ہوتی، بلکہ ایک خاص عمر میں جب آپ پہنچتے ہیں، میں سمجھتا ہوں اس چیز کی شدت جو ہے وہ آپ کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے، بڑھتی ہے. مطلب یہ نہیں ہے کسی کا بچپن میں اگر والد اس دنیا سے چلا گیا یا والدہ چلی گئی ہے تو ایک خاص حد تک اس کو بھول گیا. میں یہ بات سمجھتا ہوں آج ہم جس اسٹیج پہ موجود ہیں ہمیں اپنے والد کی کمی اور بھی زیادہ شدت سے محسوس ہوتی ہے. جس عملی میدان میں ہم موجود ہیں، ہم اپنے والد صاحب کی ہسٹری کو پڑھتے ہیں، ان کی تقاریر کو سنتے ہیں، ان کی خطابت کو دیکھتے ہیں، ان کی تصانیف کو دیکھتے ہیں، ان کی تحریر کو دیکھتے ہیں، تو ہمیں اور بھی زیادہ ان کی جو ہے ایز اے باپ تو ہمیں ہوتی ہی ہوتی ہے. آپ کی شفقت سے، ان کی محبت سے تو ہم محروم، ہم نے اس میں زندگی گزاری ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ تنظیمی اعتبار سے، مسلکی اعتبار سے اور دوسرے اور سیاسی افق پہ جو اللہ کے فضل و کرم سے اس وقت کے وہ روشن ستارہ تھے. میرے حال اس وقت کی جو واحد اپوزیشن ہوا کرتی تھی وہ میرے والد محترم ہوا کرتے تھے. ضیاء الحق کے خلاف کسی نے اگر ملک میں اگر کسی ایشو پہ اگر اختلاف ہوا ہے، ببانگے دہل اور ڈنکے کی چوٹ کے سے اختلاف کیا ہے تو وہ دلائل کے ساتھ دلائل کے ساتھ سرعام کیا ہے. اور آج تو کوئی اس بات کی سوچ بھی نہیں سکتا، تصور بھی نہیں کر سکتا. آج تو اپوزیشنوں کا بے شمار ہم دیکھتے ہیں، ایک وہ جھرمٹ ہے اور بے شمار پارٹی ہیں. ضیاء الحق کے دور میں مجھے یاد پڑتا ہے کہ جب آخری فیز تھا علامہ شہید کی، اس کی شہادت سے پہلے کا جو دور تھا، جو آپ نے ملک میں ایک مسلکی لحاظ سے اور تنظیمی لحاظ سے اور سیاسی لحاظ سے جو پاور شو شروع کیا ہوا، والد صاحب ایک واحد ایک اپوزیشن ہوا کرتے تھے گورنمنٹ کی. مجھے آج بھی یاد ہے جب راول پنڈی میں بابا شہید نے جلسہ کیا تو لیاقت باغ پہ تو اخباروں کی سپر لیڈ تھی، تیرے گھر کے سامنے گھر لے لیا میں نے. تو اللہ کے فضل و کرم سے جو کمی ہے وہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ وہ آج ہمیں دیکھتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے. یہ اللہ کی طرف سے ہمارے پاس خاص عنایت رہی، اپنے بچوں کو، اپنے اولاد کو دیکھتے ہیں اللہ کے اسی مشن پہ، پھر اپنے پروانوں کو دیکھتے اور محبت میں دیکھتے، اللہ کے فضل سے اسی ہم مشن پہ کاربند ہیں. ناظرین، صرف علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمۃ اللہ علیہ کی کمی ان کے خاندان اور ان کے بیٹے ہی محسوس نہیں کرتے، دنیا بھر کے اسلام پسند اور جمہوری لوگ، سبھی لوگ اس کمی